سمی وائس کے معزز دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دنیا میں ایک پرندہ ایسا بھی موجود ہے جسے لوگ نحوست کا علامت سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت سی مصیبتیں آنے والی ہیں یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ آخر یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانوں میں رہنا پسند کرتا ہے؟ اس پرندے نے کربلا کے دن کیا دیکھا تھا؟ اس کے متعلق ہم آپ کے ساتھ مکمل معلومات شیئر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے، ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پورا مکالمہ کیا تھا اور اس مکالمے کے بعد الو کو ایک بہت ہی خطرناک خطاب بھی دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے یہ طاقت عطا فرمائی گئی تھی کہ آپ کسی بھی جانور اور کیڑے مکوڑوں سے بات کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایک الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام الو کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے الو سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کھیت میں پیدا ہونے والی چیزوں کو تم کیوں نہیں کھاتے؟ جس کے بعد الو جواب میں کہتا ہے کہ میں اناج کو صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے صرف اسی لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اناج کھایا تھا، اس لیے میں نے اناج کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس کے بعد جواب میں الو کہتا ہے کہ یہ وہی پانی ہے جس سے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو غرق کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے پھر سوال کرتے ہیں کہ تم دن کو کیوں نہیں نکلتے؟ جس کے جواب میں الو کہتا ہے کیونکہ دن کے وقت ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں دن کو نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب تم ویرانے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو اکیلے میں کیا بڑبڑاتے ہو؟ جس کے جواب میں الو یہ کہتا ہے کہ جب بھی میں ویرانے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو اس جگہ پر بسا کرتے تھے، بہت عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ الو کے ساتھ مکالمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو کے بارے میں یہ کہا کہ الو انسانوں کے ساتھ بہت ہی محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ میں نے کسی پرندے میں انسانوں کے لیے اتنی زیادہ محبت اور ہمدردی نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنایا کرتے تھے اور انسانوں کے گھر اور محلوں میں نظر آیا کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب بھی کوئی انسان کھانا وغیرہ کھایا کرتا تھا تو الو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب کوئی انسان الو کو تھوڑا سا کھانا پھینک دیا کرتا تھا تو الو وہ کھانا کھا کر اڑ جایا کرتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں میں رہا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر کیوں رہنا پسند کرتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے شخص، تو جو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کے بعد یہ پرندہ ہمیشہ اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا کہ اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں
تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو وہاں پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، حسین میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے پرندے تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ یہاں پہ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ سن کر اس پرندے نے کہا کہ حسین میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہیں پہ رہوں گا۔ جب الو پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بدن سے جدا کیسے کیا؟ اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا اس پرندے نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا ہے اور انسانوں سے ڈرنے لگا ہے۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا لگنے لگتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے یہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ منوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کے گھر کے آس پاس آ کر کے بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے بولنے پر اپنا گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے، اس کو کہیں پر بھی انسان نظر آئے تو فوراً اڑ جاتا ہے، تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے پورے قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک سفید الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد ہو کہ کیڑے مکوڑے انسان کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن کیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنا خوراک بنا کر انسانوں کا اناج بچاتا ہے۔ الو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو انسان کا دوست کہلاتے ہیں۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ ویران جگہوں میں بناتے ہیں یا کسی کنویں میں ویران جگہ پر بناتے ہیں۔ الو بیچارہ اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ عام انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھما نہیں سکتے، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کا طعنہ دے کر کہتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھتے ہو؟ دوسرے پرندے کے نسبت اس کے پر بہت ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ اڑتے ہیں تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں آتی۔ ناظرین کرام، الو مختلف علاقوں میں مختلف عقیدوں میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کینیڈا میں 3 دن لگاتار الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے، چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے، ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر مانا جاتا ہے، ترکی میں بھی الو کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ جانا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر جادو ٹوٹکے ختم کرنے کے لیے الو کی بلی چڑھاتے ہیں، یعنی الو کی قربانی دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔